نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایران کی جانب سے پاکستان کے سرحدی شہر پنجگور میں حملہ اور اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے سروان کے علاقے میں ایران میں حملہ، اس کو گزرے اب 2-3 دن گزر چکے ہیں اور اب اس وقت آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ لیکن کیا یہ آتش فشاں کسی بھی وقت اور کبھی بھی دوبارہ اٹھ سکتا ہے یا پھر یہ صورتحال جو ہے یہ ایسے ہی رہے گی؟ میرے ہاتھ میں اس وقت 2 کتب ہیں۔ ایک سلیگ ہیریسن کی کتاب ہے کہ جو اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب افغانستان میں روس آیا تھا، اور اس سے تقریباً 3-4 سال پہلے تک ایک لمبی قسم کی بلوچستان کے اندر انسرجنسی کی صورتحال رہی تھی، اور آرمی ایکشن جو تھا 1974 سے شروع ہوا تھا اور 1977 کی 6 جولائی کو ضیاء الحق کے آنے کے بعد عام معافی کے اعلان کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کتاب کا ترجمہ جو ہے یہ مسعود بخاری ہمارے دوست ہوتے تھے وہاں پر گوشہ ادب والے، انہوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، انہوں نے بلوچ قومی تحریک کے نام سے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ یہ میں خاص طور پہ اس لیے اردو کا ورژن لے کے آیا ہوں کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ صورتحال کیسی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ دوسری میرے ساتھ کتاب ہے ڈائریکٹریٹ ٹیسٹ، یہ اسٹیو کول کی کتاب ہے۔ یہ 2001 سے لے کے 2016 تک جو امریکہ کی یہاں پریزنس رہی ہے اور اس دوران جو کچھ صورتحال بنائی گئی، جو پیش کی گئی، جو ہوئی، اور کس طرح پاکستان کے اندر فوج مشرف سے لے کے کیانی تک اور بعد میں آنے والے رائل شریف تک کیسی کی صورتحال آگے چلتی رہی، اور کس طرح اس میں انہوں نے تذکرے کیے ہیں کہ کیسے پاکستان کے آرمی چیف کو وہاں پر جا کے امریکہ کے اندر ان کی آشیرواد لی جاتی تھی اور کیسے ایکسٹینشنیں ہوئی تھی۔ بار بار میں نے بتایا، ذکر بھی کیا ہے کہ کیسے کیانی کی ایکسٹینشن کو جہاں مینج کیا گیا تھا۔ بہرحال اس موضوع سے ہٹتے ہوئے، کیا یہ اس وقت معاملے کو دبا دیا گیا ہے، کیا یہ دوبارہ پیش آ سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ عموماً یہ سمجھا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی انا اور ذوالفقار علی بھٹو کا اناد اور ذوالفقار علی بھٹو کا بلوچوں کی اس اندر گورنمنٹ جو ہے اس کو ناقابل برداشت رویہ جو تھا، اس نے اس بات پہ اسے مجبور کیا کہ وہ فوجی ایکشن لے، کیونکہ وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اگر انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھا جائے تو معاملات جو ہیں وہ بالکل مختلف سے نظر آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ بھٹو کا وہ ذاتی جذبہ انتقام ایک طرف رہ جاتا ہے، لیکن عالمی حالات نے بھٹو کو اور اس وقت کی فوج کو مجبور کیا تھا کہ نہتے بلوچوں کے اوپر حملہ آور ہوا جائے اور بلوچستان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ، ذرا میں سے تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچوں کا بنیادی مسکن جو ہے یہ بلوچستان کا یہ علاقہ اور اس کے ساتھ کرمان اور سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر وہ بہت طویل عرصے سے یہاں پر آباد ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے ایرانی تہذیب کے اندر جسے شاہ نامہ فردوسی لکھا تھا، اس کو بہت کمال کا آدمی تھا، محمود غزنوی کے زمانے میں یہ شخص تھا، اور اس کا آج بھی جو مقبرہ مزار ہے یہ مشہد میں امام رضا کے مقبرے سے تھوڑی ہی دور ہے، نیشا پور اس کے درمیان میں، بہت زبردست، اور ایرانی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر فردوسی جو ہے وہ شاہ نامہ نہ لکھتا اور ایران کی تہذیب اور کو دوبارہ زندہ نہ کرتا تو شاید فارسی زبان بھی مر گئی ہوتی۔ جیسے عراق کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی زبان جو بھی بولی جاتی تھی اب وہاں عربی بولی جاتی ہے، شام میں عربی بولی جاتی ہے، اردن میں عربی بولی جاتی ہے، مصر میں عربی بولی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی تہذیب جو ہے وہ ہماری ایرانی تہذیب کو کھا جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو خاص طور پہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کے شاہ نامہ کو بہت زیادہ عزت و تکریم دی جاتی ہے۔ اس نے بادشاہوں کے مختلف تذکرے کیے ہیں، اور ان میں کہ خسرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ذرا سا پہلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 558 تک تھا، اس کے دستوں کے اندر اس نے جو فوجی دستے سے نے بلوچوں کی بڑی بات اس کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ بہادری دکھائی تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ اس میں نوشیروان کے زمانے میں وہ لکھتا ہے کہ بلوچ جو تھے یہ خاصے بغاوت پسند ہو گئے تھے، اور یہ کبھی کچھ قافلوں پہ حملہ بھی کرتے تھے اور بہت بدامنی پھیلائی ہوئی تھی، اور نوشیروان چونکہ عادل آدمی تھا تو اس نے اس بلوچوں کا علاقہ جو تھا کرمان کا اور سیستان بلوچستان کا اس کو گھیرے میں لے لیا، اور گھیرے میں لے کے اس نے کہا کہ چونٹی اور پانی تک یہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ بلوچوں کے اس علاقے میں ان کو بالکل ختم کر دیا اور وہاں کوئی زندہ نہ رہا۔ لیکن اس سے مائیگریٹ کر کے یہ لوگ مکران میں
اور اس کے ساتھ کلات کے علاقے میں اور اس علاقے میں آتے رہے، اور یہ ان کی وہ تاریخ تھی۔ اور ہمیشہ جو ہے آل بویا کے زمانے میں بھی، محمود غزنہ کے زمانے میں بھی ان کی آپس میں فائٹ سی رہی، اور یہ ایک آزاد منش قوم تھی جو اس خطے میں رہی، جو ریگستان تھا، پہاڑ تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن جس وقت یہ فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد سوویت یونین 1917 کے اندر آیا ہے، تو سوویت یونین کے اندر محاذ آرائی جب بلٹ اپ ہوئی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی زمانے کے اندر افغانستان کے اندر باؤنڈریز بنی تھیں اور ڈیورنڈ لائن کا تصور آیا تھا، اور برطانیہ نے اور اس نے افغانستان کے ساتھ جنگ کے بعد ایک معاہدہ سا ہوا تھا گندمک کا، جس کے وہ باؤنڈریز تو طے ہو گئی تھی، لیکن ایران والی باؤنڈریز جو تھیں وہ جسے کہتے ہیں لوز رہ گئی تھیں۔ تو 1928 میں جب قاجار کی ڈائناسٹی خود ختم ہوئی ہے، تو قاجار کی ڈائناسٹی کو شاید صفوی، یہ جو اپنا پہلوی خاندان تھا، انہوں نے لیا ہے۔ تو 1928 میں یہ جو پورا اس وقت بلوچستان کا علاقہ ہے، جس میں زاہدان شامل ہے، سیستان شامل ہے، یہ سب شامل ہے، اس کو انہوں نے اس کا اپنے ساتھ انیکس کر لیا تھا۔ اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو اس وقت بلوچستان کے اندر، بلوچستان بلوچوں کا علاقہ ہے جو کہ اس وقت ایران کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پسماندہ ترین علاقہ ہے پورے ایران کا۔ تو اس علاقے کے اندر اور یہاں کے علاقوں کے اندر بلوچوں کے ٹرائبز آپس میں بہت قریب قریب ہے۔ مثلا گورگیج قبیلہ یہاں رہتا ہے، سردار جو ہے وہ زاہدان کے اندر ہوتا ہے۔ نوتزئی سردار یہاں رہتا ہے، قبیلہ وہاں پر ہوتا ہے۔ ریکی یہاں پر بھی سردار رہتے ہیں، وہاں پر بھی سردار رہتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں ایک لوز قسم کا بارڈر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہمیشہ سے یہ تگ و دو میں رہے تھے کہ ہمیں ہماری آزاد ملک جو ہے وہ کسی طور پر لیا جائے، تو اس لیے ہمیشہ سے ہی 1928 سے ہی، بلکہ اس سے پہلے 1920 میں باکو کے اندر روس نے ایک آزاد قوموں کی کانفرنس بلائی تھی، اور اس میں بلوچوں کا ایک وفد شامل ہوا تھا، جو کہ کھیترانوں کے، میرا خیال ہے ان کے چچا تھے سردار کھیتران کے، جو وہاں گئے تھے، تو وہ وہاں پر ان کو ریپرزنٹیشن کی تھی، اور بھی ایک دو لوگ ایسے تھے جو گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آزادی کی موومنٹ چلائیں گے انگریز کے خلاف۔ تو یہ دونوں نے مل کے یہ صورتحال بنائی تھی بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان کا یعنی ایران کے بلوچستان اور یہاں کے بلوچستان کے لوگوں نے۔ لیکن 74 کے اندر جو اتنی بڑی جنگ ہم نے سہی ہے، جس کے اندر ہم کی نفرتیں آج تک ہماری ختم نہیں ہو سکیں، اس کے بارے میں سلیگ ہیریسن کا ایک پیرا لکھتا ہوں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہ کیا آگ سرد ہو جائے گی جو اتنی بڑی جنگ ہم نے شروع کر لی ہے اور شروع ہو چکی ہے، جہاں ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے، اس سے ہوگا کیا۔ سلیگ ہیریسن لکھتا ہے اس کتاب کے اندر، شاہ کو ڈر تھا کہ بلوچستان میں طاقتور قوم پرستی کے اثرات کہیں ایران کے بلوچوں میں بھی سرایت نہ کر جائیں۔ اسے یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اس قسم کے حالات کے باعث مبادہ ایرانی بلوچوں کا مسئلہ اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ شاہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستانی بلوچوں کو ہی ایران کا حفاظتی علاقہ قرار دیا جائے۔ نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار سلس برگر کو اپریل 1973 میں بتایا گیا کہ اگر پاکستان پھر بھی کبھی تقسیم کے خطے سے دوچار ہوا تو ایران بلوچستان پر قبضہ کر لے گا۔ اس طرح 1973 میں بلوچستان کی منتخب حکومت کی برطرفی زیادہ تر شاہ ایران کی جانب سے دباؤ کا نتیجہ تھے، اور پاکستان میں بلوچ مزاحمت کو کچلنے میں انہوں نے اپنی فضائیہ اور بری دستوں کا استعمال کیا۔ بھٹو نے 1973 میں، سلیگ ہیریسن کہتا مجھے انٹرویو دیا، کہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ شاہ ایران بلوچستان کی حکومت کو ختم کرنے کے سلسلے میں نہ صرف دباؤ ڈال رہا تھا بلکہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہ نے توقعات سے بڑھ کر اسے ہر ممکن معاشی اور فوری امداد کی یقین دہانی کرائی، اور جاری امداد میں بھی کافی اضافہ کر دیا۔ شاہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ بلوچوں کی صوبائی حکومت نہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک تھی بلکہ اس سے ایرانی بلوچوں میں بھی خطرناک قوم پرستانہ خیالات پیدا ہو سکتے تھے۔ یہ ہے وہ سچویشن، ہم بھی امریکہ کے ساتھ تھے اور ایران بھی امریکہ کے ساتھ تھا، اور وہ چاہتا تھا امریکہ کہ دونوں جگہ پر، اور شاہ ایران بھی چاہتا تھا کہ دونوں جگہ پر یہ انسرجنسی ختم ہو جائے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی کہ بلوچوں نے علیحدگی اختیار کی تو شاہ ایران نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو قبضہ کر لیں گے۔ اب کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اس سارے خطے کے اندر ایران کے اندر اگر آج صورتحال خراب ہوتی ہے
اور امریکہ جو ہے ایران کے حوالے سے کسی قسم کی معاملے کے اندر آتا ہے تو امریکہ ایران کے اندر اس بلوچ نیشنلزم موومنٹ کو آگے بڑھائے گا اور اس کو مدد دے گا اور وہاں پر ایک خوفناک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ نتیجے میں ایران کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کے علاقے کے اندر، اور پاکستان میں ایران کا انفلوئنس جو ہے وہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، ایران کا انفلوئنس جو ہے یہ گلگت بلتستان سے شروع ہوتا ہے، اور گلگت بلتستان میں اس کے خاص پاکٹس ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہوئی تھی کہ جب وہ بل آیا تھا، ناموس صحابہ کا بل آیا تھا، تو سب سے بڑے جلسے اور سب سے بڑے جلوس اور سب سے بڑے احتجاج جو تھے وہ گلگت بلتستان میں ہوئے تھے۔ پارا چنار کا جو مسئلہ ہے وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس وقت تو اس مسئلے نے اور زیادہ کیفیت اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک پاکٹ جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی 1985 کا انفلوئنس جو ہے ایران کا چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہر در شہر جو ایسے لوگ ہیں کہ جس کے اندر مسلکی اختلاف جو ہے وہ کسی نہ کسی تک آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو کتاب ہے ڈائریکٹریٹ ایس جو ہے، یہ جو اس نے کہا ہے کہ CIA نے اب یہ اسیس کیا ہے کہ ایک زمانے میں بلوچ قومیت کا مسئلہ ہوتا تھا ایران کے اندر، اب وہ بلوچ سنی قومیت کا مسئلہ بن چکا ہوا ہے، کیونکہ 1979 کے انقلاب کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اس سیستان بلوچستان میں اور اس کے بعد یہ کرمان بلوچستان کے اندر یہ علاقہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ شیعہ مشنریز بھی آ چکی ہوئی ہیں، اور وہ ان کو کنورٹ کرنے کے چکر میں بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کی کے تھریٹ وہ بتاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنے مذہبی جو عقائد ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے پسماندہ ترین پر کیپٹا کے حساب سے بلوچستان کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے۔ بلوچستان کے علاقے میں اب زاہدان میں اگر آپ داخل ہو جائیں تو آپ کو وہاں پر وہی کیفیت ملے گی جو کہ ہمارے بلوچستان میں، کیونکہ ہمارا بلوچستان بھی کوئی ایسا شاندار قسم کا دودھ اور شاید کی نہریں وہاں نہیں بہہ رہی، مدتوں کے بعد وہاں پر اب تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ سی پیک ہے اور سی پیک میں گوادر تک جانا ہے۔ یہاں پر اب یہ ایک بہت بڑی لڑائی کا میدان بن رہا ہے، اور لڑائی کا میدان اس لیے بن رہا ہے کہ چین کا انفلوئنس یہ ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ چونکہ وہ افغانستان کے اندر پہنچ چکا ہوا ہے، اور چونکہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک $40 ارب کے قریب اس نے انویسٹمنٹ کر لی ہے، افغانستان میں بھی کسی حد تک انویسٹمنٹ کر لی ہے، $20 ارب کی اس نے ایران کے ساتھ ابھی تازہ ایگریمنٹس کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اس کی صلح کرانے کی کوشش کی ہے، تو اس علاقے کو پرسکون رہنا چاہیے، لیکن اس علاقے کو خراب کرے گی امریکن فورسز۔ اب دیکھیں جس وقت ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوا ہے، اگرچہ کہ دونوں ملکوں نے احتیاطاً یہ کہا کہ ہم نے اپنے بندے مارے ہیں، لیکن یہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل پریس جو ہے وہ اس وقت جاگ اٹھا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ وہ امریکنس نے کہا کہ ایران تو ہے ہی ایسا، ایران کے ساتھ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور ہم یہ کر دیں گے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس دوران سعودی عرب اور باقی علاقے کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو اور زیادہ آگے بڑھایا۔ اب سچویشن دیکھیے گا، سچویشن پاکستان ایران کی گزشتہ تقریباً 100 سال سے آگ اگل رہی ہے اور دبی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ انسرجنسیز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کلا کما کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم انسرجنسیاں بناتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جو میں نے آپ کو 74 کی بتا دی، وہاں پر بھی مستقل 1928 سے ریگولر بلوچوں کے اوپر جو ہے وہ ایک سے کہتے ہیں نسل کشی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ایک دباؤ، ایک ایسا دباؤ کہ جس کے اندر ان کو مکمل طور پر پسماندہ رکھا گیا ہے، اور وہ کسی قسم کے بھی پولیٹیکل معاملات کے اندر شریک تک نہیں ہوتے، اور وہ اپنی ایک آزادی کی موومنٹ ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ آئیں تو آگے ایران کے لیے دوسرا خطرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کا اربیل کا جو علاقہ ہے، اردبیل کا جو علاقہ ہے، جہاں کردوں کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، اور پھر آگے جا کے وہ عراق کے اندر جا کے ملتے ہیں، اسی لیے ایران نے دوسرا جو اٹیک ہے وہ اربیل میں کیا ہے۔ اربیل جو ہے وہ ترکی اور ایران کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہوا شہر ہے، اور وہ شہر ہے کہ جس کے اندر زیادہ تر جو ہیں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں آباد ہے، وہ کہتے ہیں یہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تیسرا اس کے اٹیک جو ہے وہ شام میں اس نے میزائل کا کیا ہے، کیونکہ شام میں بھی ایران جو ہے وہ ان کانفلکٹ ود اس سارے معاملات کے اندر ہے۔ وہاں چونکہ امریکہ اور روس کی فائٹ ہے، اور روس کا انفلوئنس جو ہے وہ اس وقت شام کے ساتھ ہے، اور شام کو وہ دیر الزور کے علاقے میں وہاں ان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ دریا فرات کے ایک کنارے میں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں، دریا فرات کے دوسرے کنارے میں دیر الزور میں رشین بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی ایران کی پراکسیز چل رہی ہیں۔
اس سینیریو کے اندر دیکھیے گا کہ ہوگا کیا، اچانک کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت میرے سامنے یہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ ہے، اور رینڈ کارپوریشن جو ہے یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے اس کی، ایران تھریٹ نیٹ ورک۔ وہ کہتا ہے کہ ایران کے کم از کم 25 کے قریب ایسی مختلف چھوٹے گروہ ہیں کہ جو اس نے پورے اس خطے میں بنائے ہیں، جن خطے سے جنہیں پروکسیز کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ لوگ جو جہادی تنظیمیں ہیں۔ آپ اس کو جہادی تنظیمیں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے ہاں ایک جہاد جو ہے اس کا تصور بنایا جاتا ہے کہ جو بھی کسی طرف جو ہے آپ اس کو ایک بڑی شاندار قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور شہادت، اس لیے آپ اس کو جہادی تنظیم ہی کہیں گے، تبھی جا کے لوگ جان دیتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ انسانوں کی جان دیتے ہیں مقبروں کے تحفظ کے لیے، آپ انسانوں کی جان دیتے ہیں مقدسات کے تحفظ کے لیے، اور حالت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے کعبہ تیری بہت حرمت ہے، لیکن ایک انسان کی جان کی حرمت تم سے زیادہ ہے۔ لیکن میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری تنظیمیں جو ہیں جو بنائی گئی ہیں، جس میں سے پوری دنیا سے ریکروٹ کر کے لوگ لائے جاتے ہیں، یہ میرے سامنے پوری لسٹ ہے، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، یا ساتھ ساتھ وہ چل جائے گی کہ جس میں سعودی عرب کی تنظیمیں کون سی ہیں، وہ بیس کون سی ہیں، جیسے جبہۃ النصرہ ہے، جیسے جیش العدل ہے، جیسے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو کہ عراق کے اندر باقی جگہ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، جیسے لوائے عباس ہے، جیسے حوثیوں کی انصار اللہ ہے، جیسے اس کی حزب اللہ ہے اس کے اندر ہے، جیسے پاکستان سے ریکروٹ کر کے آپ زینبیون لے کے جاتے ہیں اور وہاں لڑاتے ہیں، افغانستان سے آپ ہزاروں کو ریکروٹ کرتے ہیں اور فاطمیون بناتے ہیں اور وہاں لے کے جاتے ہیں، اور ان ساروں کو بنیادی طور پر ایران کے اندر ان کی جو سب سے بڑی تنظیم پاسداران انقلاب ہے، وہ گروہ ہے جس کے اندر سے اوپر پھر ایک قدس بریگیڈ ہے جس کو قاسم سلیمانی لیڈ کرتے تھے، وہ ہے کہ جو گروپ جا کے وہ ان کو آگے لڑائی میں لے کے جاتا ہے۔ یہ رینڈ کارپوریشن کہتے ہیں یہ تھریٹ ایسا ہے کہ جو ریگولر وار سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابھی اس سارے معاملے کے اندر یہ بھی میں ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جس میں کل حوثیوں نے ایک دفعہ پھر بہت بڑا جلوس نکالا ہے اس غزہ کے معاملے کے اندر، اور اس کے اندر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان کا بھی وہ پراکسی کی صورتحال ہے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ حماس کا آخری صورتحال میں تجزیہ کر کے پھر آئندہ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ حماس کا بنیادی طور پر حملہ یہی تھا کہ وہ جو سعودی عرب اور اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یو اے ای کا جو آپس میں ایک نیٹ ورک بن رہا تھا، حماس نے اس نیٹ ورک کو مکمل طور پہ توڑ کے رکھ دیا ہے۔ چائنا کی کوشش یہ تھی کہ ایران اور اس کی صلح اگر ہو جائے اپنا سعودی عرب کی، جیسے انہوں نے کرانے کی کوشش کی تھی اور ہو بھی گئی تھی، اور پھر شام کے اندر انہوں نے اپنا سفارت خانہ بھی بھیج دیا تھا، تو یہاں راوی جو ہے وہ کسی طور پر امن لکھے گا، اور پھر چائنا کو اپنا وہ سی پیک کا ون بیلٹ ون روڈ جو ہے، سی پیک تو پاکستان ہے، ون بیلٹ روڈ کا منصوبہ ہے، اس کے اندر کام کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی اور اس کا خطے میں انفلوئنس بڑھ جائے گا۔ لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب تم اس وار کو کنٹینیو کرو گے۔ یہ وار کنٹینیو جب کرے گی تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو خود ایک پاپولر لیڈر تھا، اس نے اپنی پاپولر لیڈرشپ کے دوران 1974 میں انسرجنسی کی اور اس ملک کی بنیادوں کے اندر وہ لہو ڈال دیا کہ جس کو ہم آج تک نہیں دھو سکے۔ آج بھی بلوچ سمجھتے ہیں کہ سانگان کے علاقے میں، آج بھی بلوچ سمجھتے ہیں کہ مری بگٹی کے علاقے میں، آج بھی بلوچ تصور کرتے ہیں کہ خضدار اور مستونگ کے علاقے میں ہم نے اتنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم پہاڑوں پہ گئے تھے، ہم باہر چلے گئے تھے۔ آج بھی ان کے ہاں زخم تازہ ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک 77 سے لے کے 2006 تک وہ ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ جو کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑے انٹرنیشنل پلان کے تحت نواب اکبر بگٹی کی اس دنیا سے رخصتی کے واقعے نے کیا ہے، اور اس کو پھر آج تک اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کوئی ہونے دے رہا۔ اور یہ آگ یہاں ٹھنڈی ہوگی تو ایران میں جلائی جائے گی، ایران میں ٹھنڈی ہوگی تو یہاں جلائی جائے گی۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آگ کے دوران آپ یہ پریشر جو بھٹو کے اوپر تھا اور بھٹو نہیں سہ سکا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انوار الحق کاکڑ سہ سکے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹوڈی نواز شریف یا شہباز شریف کی گورنمنٹ آئے گی وہ سہ سکے گی؟ آپ اس پاکستان کو دوبارہ آگ اور خون کی
ندی میں اتاریں گے اور پھر اس کے اندر ساری زندگی اس کا ماتم کرتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل سینیریو۔ آتش فشاں سرد ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس آتش فشاں کو آگ لگانے والے اور اس کو زندہ کرنے والے اور اس کے اندر لاوے میں ہندے پگھلانے والی عالمی طاقتیں آج بھی اپنے پورے پلان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقل اور ہوش سے نوازے کہ ہم اس ملک کو امن کی طرف لے کے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔